نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی تفسیر قرآن کا پروگرام ہے یہ، اور آج جو میں تفسیر لے کر آیا ہوں جس آیت کریمہ کی آپ کی خدمت میں، وہ ایک بہت ہی نرم، ایک بہت ہی امید افزا اور ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، کرم اور فضل کا جو ہے نا اس کا اظہار ہے جس میں، اور اللہ کریم نے اپنے بندوں کے لیے اس میں بہت ساری خیر، برکت اور عافیت رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ آیت کریمہ جو ہے یہ سورۃ الزمر کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کہہ دیجئے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ یا محمد کہہ دیجئے آپ، یا عبادی الذین اسرفوا، ہے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے، یہ آیت قرآن مجید کی سورۃ الزمر میں اس کا تذکرہ ہے۔ ترجمہ میں نے آپ کو کر دیا ہے۔ قنوت کہتے ہیں یاسیت کو، انسان جب مایوس ہو جاتا ہے۔ اور میں نے قرآن کا ترجمے کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے جب بات شروع کی تھی، تو میں نے اس میں یہ عرض کی تھی آپ لوگوں سے کہ آپ نے سب سے پہلے چیز نوٹ کرنی ہے کہ ایک آدمی جو قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کر رہا ہے، اس کی شان نزول وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کی بھی ایک شان نزول ہے۔ میں حضرت عباس صاحب کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا نزول کے حوالے سے، شان نزول کے حوالے سے، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس نے بڑے بڑے کافروں کے دل اسلام کے لیے کھول دیے۔ آپ شان نزول سنیں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ ماشاءاللہ آپ عقل مند لوگ ہیں، اور میرے پروگرام بھی عقل مند لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ سنیے جی، شان نزول سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحشی، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کی طرف حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ بھیجا اور اس کو دعوت اسلام دی۔ تو وحشی جو ہے نا، جب اس کے پاس دعوت اسلام کے لیے بندہ بھیجا تو اس نے جواب میں یہ بات نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اور آپ جو ہے نا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس نے قتل کیا، شرک کیا اور زنا کیا، وہ جو ہے تو اس کے اوپر دگنا عذاب اس کو ہوگا۔ ٹھیک، اس کو دگنا عذاب ہوگا، اور میں نے تو یہ تمام کام کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تو وحشی نے پھر جو ہے نا تو جواب ان کو بھیجا کہ یہ شرط بہت شدید ہے، بہت سخت شرط ہے، میں شاید اس کو پورا نہ کر سکوں۔ فہل غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے نرمی کی کوئی بات کہ میں آ جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، فانزل اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور اس کو بخش دے گا جو شرک کے علاوہ کوئی گناہ کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو بخش دے گا۔ تو وحشی نے کہا
کہ اس میں بھی مجھے شبہ موجود ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں ان بخشش والوں میں ہوں گا یا ان میں ہوں گا کہ جن کو بخشا نہیں جائے گا. فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تیسری دفعہ بات ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے چوتھی دفعہ ایسی آیات نازل کی. میں نے کہا تھا نا بڑے بڑے لوگ اس طرف آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو وحشی نے کہا نعم، ہاں یہ بات ہے. ھذا فجاء اسلم، تو کیا ہوا، وہ آیا اور اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا. اب اسی طریقے سے یہ شان نزول ہے. دیکھیں اب آپ، وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی کل کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، جس کے پاس ہر قسم کی طاقت ہے، جو جب چاہے سیکنڈز کے اندر دنیا کو ہلا کے رکھ دے. ایک زلزلہ ہوتا ہے، دنیا کی جان نکلی ہوتی ہے. ایک سیلاب بھیج دیتا ہے، دنیا تباہ ہو جاتی ہے. ہوا چلا دیتا ہے، کوئی اس کے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک، تو جب مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ذات، جب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ میں ایمان، اس کو دعوت دی جا رہی ہے وحشی، اور وہ آگے سے شرائط پیش کر رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، مجھے یہ نہیں، مجھے یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نرمیاں بھیجتے جا رہی ہیں، نرمیاں بھیجتے جا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کی شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ جس طریقے کی نرمی وہ چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا صرف اتنا مقصد ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائے. آگے چل کے میں حدیث پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. صرف شرک سے باز آ جائے اور ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے ان کے لیے عذاب بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نرمی بھیجتے جا رہے ہیں. اب آپ ان موٹیویشنل اسپیکرز کا اور انجینئر محمد علی مرزا کا اور اس طریقے کے اور جو اس کے چیلے چانٹے آئے ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ جو صبح بیٹھتے ہیں اور رات تک دوزخ آگ، قرآن عذاب کا توڑا ہے، قرآن عذاب کا کوڑا ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے. اور یہ حدیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری دو لوگوں کو، خوشخبری دو. یہ کتنی بڑی بات آ رہی ہے کہ وحشی باقاعدہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار، اور آگے جو دو اور شان نزول اس کے اندر جو ذکر ہے وہ بھی یہی چیز ہے، اس میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے، لیکن ان کو بخش دیا گیا. ان کو پھر عمر فاروق صاحب نے بھی بھیجا، اور وہ لوگ آئے، انہوں نے بھی آ کر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایمان قبول کیا. بیسیکلی اللہ کا مقصد صرف شرک سے روکنا ہے. باقی جو گناہ ہیں اس کے حوالے سے میں حدیث میں آپ کی خدمت جب پیش کروں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اچھا، تو کیا ہوا جی، یہ اس کی شان نزول ہو گئی. اب اس جگہ پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نا، یہ تفسیر میں ہی، یہ تفسیر خازن ہے جو میں جہاں سے آپ کو میں اس کا وہ بتا رہا ہوں، تفسیر خازن سے، اور سورۃ الزمر ہے وہاں سے میں یہ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے سوال کیا کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کو اس کی ظاہر پر لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ گناہوں کو کرنے کی آزادی دے دی گئی، اور اس کی مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی تنبیہ بھی نہیں ہے، بس خیر ہے، شرک نہ کرو اور تمہیں بخش دیا جائے گا. تو جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی نرمی اور کمال، جو محبت دکھائی ہے اپنی اس مخلوق کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے گناہ کرنے کے بعد اب جس مایوسی کا تم شکار ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مایوسی کو ناپسند کرتے ہیں اپنے حوالے سے. آپ کسی انسان سے مایوس ہو جائیں، کسی چیز سے مایوس ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انسان اس قابل ہے کہ اس سے مایوس ہوا جائے. لیکن اللہ کی ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں یہ امید دلائی ہے، جس نے حوصلہ دیا ہے، جس نے ہمیں یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ ہم ڈٹ جائیں ایمان پر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ڈٹ جاؤ. شیطان جو ہے نا، اس کے خلاف بھی میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن خلوص اور اچھی نیت یہ شرط ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر یہ چیز چلتی ہے. تو وہ یہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مایوسی گناہ ہے، اس کر کے میں نے تمہارے اوپر یہ چیز بند کیا کہ تم مایوس نہ ہو، بلکہ تمہیں گناہ بخش دوں گا، شرک نہ کرو مجھ سے، میں سب گناہ معاف کر دوں گا. یعنی مایوسی سے دور ہو جو اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں کہ گناہوں کے لیے آزاد کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو سب گناہ بخش دے گا. ایسے ہی بخش دے گا کہ آدمی زنا شراب سب کچھ کرتا رہے اور پھر چلے جائے، ہاں ایسے بھی بخش دے گا.
اس کے اختیار میں ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں جس طریقے سے یہ انجینئر محمد علی مرزا اور ساحل ادیم اور دوسرے لوگوں نے جس طرح قرآن مجید کو لے کر اس کے تراجم اور جو پیش کرنا شروع کیا، یہ سمجھتے ہیں کہ انہی کو سمجھ آئی ہے سب چیزوں کی. یہ بالکل غلط ہے. یہ آیت دیکھ لیں اور اس آیت کا مطلب بھی دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے. مطلب یہ کہ مایوس نہ ہو، اور جو مبلغین ہیں ان کے لیے بھی اس میں ہدایت کہ بھائی اس طریقے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ترغیب اور تحریض دلائی ہے لوگوں کو کہ آؤ ایمان قبول کرو، میں بخشنے والا ہوں، مجھ سے مایوس نہ ہو. آپ بھی یہ بات لوگوں کو بتائیں کہ اے لوگوں، تم نے گناہ کر لیا، اٹھو آؤ یہ آیت سنو، یہ آیت سنو اور اللہ کے حضور میں جھک جاؤ، اللہ کے حضور میں توبہ کرو. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ ہم کتنی مرتبہ، ہر دفعہ ہو جاتا ہے گناہ، مفہوم بتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا تم 70 مرتبہ توبہ کرو. تم توبہ کرتے جاؤ گناہ کے بعد، تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا. یہ طریقہ کار ہے اگلے کو توبہ کی طرف لانے کا. یہ نہیں قرآن عذاب کا کوڑا ہے اور تمہیں تو سمجھ نہیں ہے اور یوں ہو جائے گا اور دوزخ میں جاؤ گے، اللہ تمہیں. یار اللہ صرف شرک والے کو بے عزت کرے گا، شرک والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا. باقی ہر وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اس کی بخشش فوراً جو ہے نا فوراً ہوگی انشاءاللہ. مجال ہے کہ دیر ہو جائے ذرا بھی، کیونکہ کچھ تو ایسے جو بغیر توبہ کے مریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تو بخش دیں گے. کچھ وہ ہیں کہ جن پر دوزخ کا عذاب واجب ہو چکا ہوگا، وہ نبی علیہ السلام اور اولیاء کی شفاعت سے بخشے جائیں گے. اچھا اب آئیں جی اس کے اندر میں کچھ احادیث پیش کر دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آپ کا حوصلہ اور بھی بڑھے گا. جو لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، ایک جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے، بس آپ اس سے توبہ کرتے چلے جائیں، اللہ سے توبہ کرتے چلے. ابو داؤد کی حدیث کا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پکارتا رہے گا اس کو معاف کیا جاتا رہے گا. بات ہی ختم کر دی اللہ نے، پکارو تو صحیح نا. اچھا حضرت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قصہ گو ایک قصہ کر رہا ہے، اور وہ بیڑیوں کا اور زنجیروں کا اور آگ کا جو ہے نا تو حوالہ دے رہا ہے، تو کہ دوزخ میں یہ ہوگا اور اس طرح باندھ دیا جائے گا اور یہ کیا جائے گا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تو لوگوں کو مایوس کیوں کر رہا ہے، کیوں تو لوگوں کو مایوس کر رہا ہے. پھر انہوں نے یہ تلاوت کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سب گناہ بخش دے گا. مطلب یہ لوگوں کو ڈراؤ نہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی ظالم اور جبار بنا کر پیش نہ کرو. اللہ جبار ہے، قہار ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں جباری اور قہاری دکھائی ہے. اور یہ جو آگے چل کر میں ایک اور حدیث بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس آدمی کا کیا انجام ہوتا ہے جو صرف لوگوں کو ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے. اچھا پھر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرماتے تھے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی کہ وہ گناہ گاروں کو بخش دے. اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے گناہوں سے نہ کم ہوتی ہے اور نہ کسی کی نیکیوں سے بڑھتی ہے. میں 1 کروڑ سال میری عمر ہو اور 1 کروڑ سال کا ہر لمحے میں 100 رکعت ادا کرنے پر رب مجھے قادر فرما دے، تب بھی اپنے رب کا میں نہ شکر ادا کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں، اور نہ میں اپنی رب کی اس کائنات میں ایک ذرے کے برابر کسی چیز کا اضافہ کر سکتا ہوں. تو پھر ڈر کس بات کا ہے جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے توبہ کرو. چیز ایک ہے، خلوص دل سے توبہ اور اللہ کے اوپر پوری امید رکھنا. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. اور احادیث میں علماء لکھتے ہیں کہ انسان زندگی میں ڈرتا رہے اللہ سے اور توبہ کرتا رہے، اور جب موت کا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، اللہ سے اچھی امید رکھے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ مجھے بخش دیں گے، وہ بڑے مہربان ہیں. اچھا اب آئیں جی ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے بڑے ہی گناہ کیے تھے اور بڑے ہی برے حالات میں وہ رہتا تھا. یہ متفقن علیہ حدیث ہے ساری جو میں سنا رہا ہوں آپ کو. اور بڑے ہی گناہ کیے تھے. کیا ہوا کہ جب مرنے لگا اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، پھر میری راکھ کو ایک برتن میں اکٹھا کر لینا، پھر اس کو دریا کے کنارے لے جانا، پھر اس کو ہوا میں اڑا دینا، تیز چلتی ہوا میں اڑا دینا
کہ کیوں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا، مطلب یہاں پر یہ مراد نہیں تھی کہ اس کا یہ یقین تھا کہ اللہ قادر نہیں ہوگا، نہیں، یہاں پر وہ کہتی ہے نا کہ اگر تو آ جاتا میں تیرا ادب کرتا، اگر تو آ جاتا میں تیری مدد کرتا. یہاں پر اس اگر سے مراد ہے کہ اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ خوف کی وجہ سے یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری گرفت نہ فرمائے تو مجھے پھر اڑا دینا. تو نے یہ کام کر دیا بچوں نے. جب وہ مرا، اللہ تعالیٰ نے کہا، حکم دیا جمع کرو دریا سے ساری راکھ جہاں جہاں ہے سب کو جمع کر کے لے آؤ. آگ کو جمع کر کے فرشتے لے آئے، لا کے کھڑا کر دیا، اس کو تیار بتا بنا دیا. اللہ نے کہا کیا سمجھتا تھا میں تجھ پہ قادر نہیں ہوں؟ یہ تو نے کیا کام کیا تھا اور کیوں کیا تو نے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ تو پتہ اس بندے نے کیا کہا، یا اللہ آپ کے ڈر سے. تو پتہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا اس کو جنت میں لے جاؤ. اس ذات کریم کے صدقے اور قربان، اس ذات کی ان نعمتوں کے، ان رحمتوں کے قربان کہ جو اس نے ہم تک نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا دیا. آپ کا اللہ بہت کریم ہے، صرف آپ سے خلوص مانگتا ہے اور آپ سے یہ مانگتا ہے کہ شرک نہ کریں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرک نہیں کرتی. نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا ڈر نہیں ہے. اور یہ جو انجینئر محمد علی مرزا اور یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں آج کل لونڈے لپاڑے، یہ جو شرک کہتے ہیں نا زیارت پر جانا اور وسیلہ اختیار کرنا اور وہاں پر دعا کرنا، یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں یہ چیز موجود رہی ہے. میری آپ ویڈیوز جا کر دیکھیں، میں نے اس میں بڑا اوپنلی اس چیز کو جو ہے تو ڈسکس کیا. دوسری حدیث سنیں جی. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک بہت پرہیزگار تھا اور ایک ہر وقت گناہ میں لگا رہتا تھا. تو کیا ہوا، جو پرہیزگار تھا نا، ایک دن وہ بڑا غصے ہو گیا. اس کو کہتا ہے تجھے قسم خدا کی اللہ تعالیٰ تجھے جنت نہیں دے گا، تجھے اللہ تعالیٰ جنت سے محروم رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا دونوں کو موت دور میرے پاس لے آؤ. دونوں کو لے گئے ادھر. تو وہ جو نیک تھا اور قسمیں کھا رہا تھا نا، انجینئر محمد علی مرزا کی طرح وہ سمجھتا صرف میں نیک ہوں، حالانکہ وہ کہتا قادیانیوں کے وضو کے اعضاء چمکیں گے. تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تیرے پاس یہ اختیار کب سے آ گیا کہ جو میرے ہاتھ کی قدرت ہے وہ تو اس کے اوپر فیصلے کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے نا، جو نماز روزہ بہت عبادت کرتا تھا، اس کو لے جاؤ سیدھا دوزخ میں. اور وہ جو گناہ گار تھا اور جس کو یہ کہا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھے اور میرے اللہ کو چھوڑ دے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو جنت میں لے جاؤ. اس لیے کہ وہ لوگوں کو صرف ڈرانے کے کام پہ مامور تھا. مجموع زوائد میں غالباً یہ حدیث ہے، ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے روز اللہ کے حضور میں. اللہ فرمائیں گے اس کو دوزخ میں لے جاؤ. کہ اللہ میں نے تیرے دین کا بہت کام کیا، میں نے تو یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا ہے، تو یہ آپ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے میرے بندوں کو صرف ڈرایا ہے، ان کے اندر تو نے صرف خوف ٹھونسا ہے ان کے دلوں میں، تو نے ان کو کبھی بھی وہ بات نہیں کہی کہ خوشخبری سنائی ہو، ان کو بتایا ہو کہ میں کتنا رحمت والا ہوں. اللہ فرماتے ہیں سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ بھیج دیا. انجینئر مرزا بھی یہی کام کر رہا ہے، اور یہ تو جس طریقے سے کر رہا ہے، خدا معاف کرے، اولیاء اکرام کو گالیاں اور نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، اور یہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، یہ پہلے اپنے الفاظ کا جواب دے اللہ کو. اچھا، دوسری جو ہے نا، پھر ایک حدیث پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے بندوں سے کہ اے ابن آدم، جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور جب تک تم مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تو نے کیا گناہ کیے ہیں. اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، بادل کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، اور تو مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے، میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اے ابن آدم، اگر کہ تو میرے پاس زمین کے برابر تو میرے پاس گناہ لے آئے اور پھر مجھ سے تو اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں تجھے بخش دوں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہے ہمارا اللہ، اس نے ہمیں کھل کر ہر چیز بتائی ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو شرک ہے، اور دوسروں کی عزتوں کا خیال کریں. اور جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہم اگر کسی شخص سے ہو گیا اس سے بھی معافی مانگ لیں، اور فوراً اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوں اور گڑ گڑا کے اس سے معافی مانگیں، اور لوگوں کو خوشخبریاں دیں، اور لوگوں کو جو ہے نا تو حوصلہ دیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ڈرو مت، اللہ کی پاک ذات بہت کرم کرنے والی ہے. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو دین کی یہ خوبصورت باتیں آپ تک پہنچتی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
برحمتک یا ارحم الراحمین.